illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دوستو، بھائیو، بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اس کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا ہے. قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث پڑھی ہیں اس کا خلاصہ پہلے ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں ارشاد فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. تو اس خیر خواہی اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا اور بھلی باتوں کا اور اچھی باتوں کا ایک دوسرے کو حکم کریں گے، یأمرون بالمعروف، اور بری باتوں کا اور برائیوں سے اور بری باتوں سے ایک دوسرے کو روکیں گے اور منع کریں گے. یہ آیت پاک کا خلاصہ ہے. جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث میں دو باتیں ہیں. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم بھلی بات کا دوسروں کو ضرور بالضرور حکم کرو. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، بھلائی کا دوسروں کو ضرور بالضرور حکم کرو، یعنی بھلی باتیں دوسروں کو بتلاؤ، ترغیب دو. اور وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے ضرور بالضرور دوسروں کو منع کرو، روکو. اگر ایسا نہ کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہ دو تین جو آیات اور حدیث ہیں آپ کے سامنے، اس کی روشنی میں آپ سے باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلی باتوں کا دوسروں کو حکم کرنا یا بھلی باتوں کی دوسروں کو دعوت دینا اور بھلی باتوں کی دوسروں کو نصیحت کرنا اور بری باتوں سے دوسروں کو روکنا، منع کرنا، بچانا، یہ ایمانی فریضہ ہے. ہر مسلمان کا ایمانی فرض ہے.
اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ جو بات فرمائی کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، بعض کا مطلب یہ ہے کہ مومن مرد ہوں اور مومن عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو دوستی اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہر ایک دوسروں کو بھلی باتیں بتلائے اور بری باتوں سے روکے۔ تو یہ ایمان والوں کے ساتھ آپس میں ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ، اور ایک مومن عورت کا دوسرے مومن عورتوں کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کریں، جو بھلی بات ہو ان کو بتلائیں، جو بری بات ہو اس سے ان کو روکیں اور منع کریں۔ یہ ایک تقاضا ہے، ایمانی تقاضا اور دینی تقاضا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے قرآن کی آیت میں نے جو نہیں پڑھی، اس سے آگے کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرو گے آپ؟ پھر دوسری شکل یہ ہے کہ بری باتوں کا حکم کریں گے، بھلی باتوں سے روکیں گے، اچھی باتوں سے روکیں گے اور بری باتوں کا حکم کریں گے۔ اور یہ خصلت ہوگی منافقوں کی، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے سے ملے جلے، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ اب دو خصلتیں اللہ نے بیان کی قرآن، یہ مومنوں کی اور یہ منافقوں کی۔ اب ہم یا تو یہ اختیار کریں گے یا یہ اختیار کریں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی منافقانہ خصلت نہیں اختیار کرے گا، اور مسلمان اور مومن تو مومنانہ خصلت اختیار کرے گا، اور مومنانہ خصلت یہ ہے کہ دوسروں کو بھلی باتیں بتلاؤ اور بری باتوں سے دوسروں کو روکو، منع کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور مومنوں کی خصلت ہے، ایمان والوں کی یہ صفت ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو تشریف لائے، 1.25 لاکھ، 1,24,000 یا 25,000 کی تعداد بتلائی جاتی ہے تاریخ میں کہ اتنے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ ان سارے نبیوں کا ایک ہی کام تھا جو اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتلایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور ان لوگوں کے تزکیہ کرتے تھے، یعنی ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کو اخلاق سدھارتے تھے، آداب ان کو سکھاتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، چھوٹے بڑوں کی تمیز اور تہذیب انہیں سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تعلق انہیں دلاتے تھے اور دنیا کی محبتیں ان کے دلوں سے نکالتے تھے اور آخرت کی فکریں ان کے دلوں میں ڈالتے تھے، اللہ رسول کی محبت اور عظمت ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے، ایمان کی قیمت اور ایمان کی روشنی اور چاشنی ان صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے اور ان کے دل کا تزکیہ فرماتے تھے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی بھی تعلیم ان کو دیتے تھے، قرآن کا بھی علم سکھاتے تھے اور حدیث کا علم بھی ان کو سکھاتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ تو تعلیم، تزکیہ اور تبلیغ، یتلو علیہم آیاتی کا مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا، در حقیقت اس کے جو احکامات ہیں وہ ان کو لوگوں کو سنانا ہے، وہی تبلیغ ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تو گویا تعلیم، تزکیہ اور تبلیغ، تین کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے۔ قرآن نے یہ کہا ہے، تعلیم کے معنی تربیت، تعلیم دینا، سکھانا، علم سکھانا، تزکیہ کا مطلب ان کی تربیت کرنا، تبلیغ کا مطلب ان تک اللہ کے جو بھی احکامات اور اللہ کا جو بھی دین اترا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا۔ تو تینوں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، اور قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا چکے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو مومنوں کی خصلت بتلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل بھی ہے دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو اللہ کا دین ہے وہ دوسروں کو سنانا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، اور جو اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا
جب وہ آ جائیں تو ان کو اللہ کا دین سکھانا اور علم انہیں سکھانا، اور پھر جب ان کو کچھ مدت کے لیے اپنی تربیت کے لیے وہ تیار ہو جائیں تو کچھ مدت ساتھ میں رکھ کر ان کی تربیت کرنا۔ جو جماعت تبلیغ جو اس وقت میں پوری دنیا میں ایک جماعت کام کر رہی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ 3 کام ہیں کہ لوگوں کے پاس جائیں گے، گھر گھر ملیں گے اور گھر کے ہر فرد سے جو بالغ مرد ہیں ان سے ملیں گے اور ان کو دعوت دے کے لاتے ہیں مسجد، اور وہ مختلف ماحول میں رہتے ہیں، مختلف اعمال میں رہتے ہیں، مختلف زندگیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو یہاں لاتے ہیں، یہاں بات سمجھاتے ہیں۔ جب وہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان کو ایک مدت کے لیے جماعت میں لے کر کے جاتے ہیں، تشکیل ان کی کرتے ہیں، اور ایک مدت کے لیے 40 دن ہو یا 4 مہینہ ہو یا 3 دن ہو، وہ اپنے ساتھ ان کو جماعت میں لے جاتے ہیں۔ وہاں 2 کام ان کو سے دیتے ہیں، ان سے 2 کام لیتے ہیں۔ ایک تو ان کو تعلیم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں کہ فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، نماز میں طہارت کے یہ جو مسائل ہے اور علم ہے، وہ علم ان کو سکھاتے ہیں بنیادی طور پہ۔ سارا علم تو وہ نہیں سکھا سکتے، بنیادی علم سکھا۔ دوسرا، ان کو آداب اور تہذیب اور تمدن سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، صفات سکھاتے ہیں، آخرت کی فکریں ان کو دلاتے ہیں، دنیا کی عظمت محبت دل سے ان کے نکالتے ہیں، اور آخرت کی محبت اور آخرت کی فکریں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہی تزکیہ ہے۔ اخلاق سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، علماء کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، برابر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اخلاق سکھاتے ہیں، آداب بھی سکھاتے ہیں، لباس کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، اور چلنا پھرنا کیسے ہے، مسجد میں آنا جانا کیسے ہے، تو یہ اخلاق سکھاتے ہیں۔ تو یہ پوری تربیت سے ان کو گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مدت جماعت میں صحیح طریقے سے اگر کوئی لگا کے آ جائے گا تو وہ بہت بڑا دیندار ایک نیک آدمی بن جاتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کے اندر کی جتنی غلط چیزیں اور برائیاں ہیں وہ خود بخود اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تبلیغ والے اور جماعت والے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کیا وہی کام نہیں ہے جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے؟ اور کیا یہ وہی کام نہیں ہے جس کو انبیاء کرام دنیا میں کرنے کے لیے تشریف لائے تھے؟ اب ایسے کام کے اوپر اگر کوئی ملک پابندی لگاتا ہے، کوئی سعودی عرب کا حاکم اور حکمران اگر اس ایسے مبارک کام پہ پابندی لگائے اور اس کو منع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جب منع کرو گے تو رک جائیں گے، پابندی لگاؤ تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جتنے لوگوں پر وہ محنت کر کے وہ مسجد لاتے تھے اور جتنے لوگوں کی برائیاں چھڑا کر ان کو نیک اور دیندار بناتے تھے، یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ جب یہ سلسلہ بند ہوگا تو آنے والی جو نسل ہوگی وہ نسل آپ کو دیندار اور مسلمان نہیں ملے گی۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ جو مسجدیں اتنی آباد ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ مسجدوں کی جو کثرت ہوئی اور اتنے مدرسے اور اتنے مکتب اور اتنے ٹوپی کرتے والے اور جمعہ کی نماز اور فجر کی نماز اور دیگر نمازوں میں نمازیں پڑھنے والے، یہ جو کثرت سے لوگ مل رہے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر سے جو بڑی بڑی برائیاں، شراب ہے، جوا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بدکاریاں جو چھوٹ گئی ہیں، باقی تو بہت ہیں لیکن بہت حد تک چھوٹ گئی، یہ انہی جماعت والوں کی محنت کی برکت ہے۔ اگر ہمارے ملک میں یہ نہ ہوتا اور یہ کام نہ ہوتا تو ہمارا یہ ملک بھی پتہ نہیں کب کا بہت بڑے برائیوں کا اڈا بن چکا ہوتا اور یہ مسجدیں اتنی آباد آپ کو نہ ملتی۔ تو آئندہ اگر سعودی کی حکومت یا کوئی بھی ملک اس تبلیغ والے کام پہ اور جماعت کے کام پر اگر پابندی لگا دے، منع کر دے، تو کیا ہوگا؟ نقصان تو انہی کو خود بھگتنا ہے کہ ان کی اپنی قوم برباد ہوگی۔ اور یہ بڑے عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے کہ جوئے کے اڈوں کو تو باقاعدہ پرمیشن اور لائسنس مل رہا ہے، شراب کے اڈوں کے لیے، شراب کی دکانوں کے لیے اور کمپنیوں کے لیے باقاعدہ لائسنس مل رہا ہے، اور رقص اور ناچ گانے اور کلبوں کو چلانے کے لیے، ڈانس کے کلب چلانے کے لیے باقاعدہ پرمیشن دے دیا گیا، اور مدینہ اور مکے جیسے مبارک سرزمینوں پر بھی اس کی اجازت دینے لگ گئے۔ اور ایک سابق بہت کچھ دن پہلے ایک امام تھے، امام حرم، ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، چند نمازیں انہوں نے پڑھائی تھی، فوراً ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ شیخ عادل الکلبانی ان کا نام ہے، عادل کلبانی،
ان کا اپنا نظریہ ہی ڈانس اور ناچ گانا اور جوئے کے جواز کا بن چکا ہے، اور وہ امام حرم ریاض میں جا کر کے ایک جوئے کے اڈے کا افتتاح کر رہا ہے۔ وہ آدمی اپنا نظریہ بدل چکا، اور ٹی وی پر چینلوں پر مختلف اس کے انٹرویوز آ رہے ہیں کہ یہ نظریہ انہوں نے کیوں بدلا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص کتنا گرا ہوگا یہ تو قیامت میں پتہ چل جائے گا۔ دنیا ہی میں لوگوں کی نگاہ میں جتنا وہ ذلیل ہوئے ہیں اور جتنا وہ رسوا ہوئے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کا نظریہ اور خیال بدل، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دنیا میں آیا ہی ہوں ڈانس اور ناچ اور گانے اور میوزک کو مٹانے کے لیے۔ جس سرزمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ ارشاد فرما گئے کہ میں ان ڈانس کو اور میوزک کے آلات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اسی سرزمین کے بادشاہ اور حکمران ان چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں، گویا اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی کتنی آخرت برباد کریں گے یہ تو قیامت میں پتہ چل ہی جائے گا۔ دنیا کی ان کی حکومتیں بھی برباد ہوگی، یہ اپنی حکومت پر باقی نہیں رہ سکتے۔ ایک طرف دعوت و تبلیغ کا وہ مبارک کام جس سے لوگوں کو بھلائی کی طرف لایا جاتا تھا، لوگوں کی برائیاں چھڑائی جا رہی تھی، کتنے جواڑی، کتنے کبابی، شرابی اور کتنے گندے۔ میں ایک صاحب سے ملاقات کیا ایک مرتبہ، میں کسی اجتماع میں شریک ہوا تھا، اور اجتماع سے تخت سے اتر کر کار میں ہم لوگ بیٹھے تو لوگ مصافحہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی حضرت ہیں مصافحہ کر لو، تو مصافحے کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھے۔ ایک صاحب لہیم شہیم داڑھی والے اور بڑے سے کرتے پجامے میں ملبوس دیندار بہترین نیک آدمی سے لگ رہے تھے، انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہم نے مصافحہ کر لیا۔ جب مصافحے سے فارغ ہو کے آگے بڑھے تو مقامی ایک صاحب نے ہم سے پوچھا مولانا آپ ان کو دیکھے کہ ہم دیکھا بھائی یہ وہ صاحب ہیں جو اتنے پاک صاف و دیندار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ صاحب ہیں جن کو ہم نے گندی نالی میں سے شراب کی حالت میں اٹھا کے لا کے مسجد میں ان کو دھلایا تھا اور جماعت میں لے کے چلے تھے۔ میں نے آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا اللہ کیسا عجیب و غریب مبارک یہ تبلیغ و دعوت کا کام ہے۔ اتنا گرا ہوا شخص، گندی نالی میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا شخص ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے لائے، کون کس کا دل گوارا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں سے تو آدمی گزرتے ہوئے ناک بند کر لیتا ہے، آنکھیں اپنی پھیر لیتا ہے، سر اپنا موڑ لیتا ہے اور کنارے سے گزر جاتا ہے کہ چھی کر کے گزر جاتا ہے۔ اس طرح نفرت کرتے ہیں لوگ۔ تبلیغ والے وہ ہیں کہ جو ایسے شخص سے نفرت نہیں، محبت کر کے سینے سے لگاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لا کے مسجد میں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں کہ ایسے شراب کے نشے میں آنے والے لوگوں کو باقاعدہ مسجد کے حمام میں لے جا کے نہلاتے تھے، اور اپنے کپڑے اپنی لنگی دے کے ان کو لنگی پہنا کے باہر نکال کے لاتے تھے اور کھڑا کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ وہ ایک دن ہوتا تھا آخری دن ان کی شراب کا، اس کے بعد وہ پھر کبھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ یہ زمانہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور یہ آج بھی اس طرح کہیں کہیں محنت ہوتی ہے۔ تو جو اتنا مبارک اور عظیم کام کہ لوگوں کو اتنی گندگیوں اور برائیوں سے نکال کے پاکیزہ سرزمین پہ لا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز کراتی ہو جو جماعت، اس جماعت کو تو پابندی لگا کے ختم کر رہے ہیں۔ اور کتنی نامعقولی ہے کہ شراب کے اور جوئے کے اور رقص کے اور ناچ گانوں کے اور ڈانس کے اڈوں کو پرمیشن دے کے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو ہم ان کو مسلمان کہیں یا یہودیوں کا ایجنٹ کہیں؟ کہ ہم ان کو یہ کہیں گے یہودیوں کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، دجال کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، نصارہ کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، اسرائیل کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، دشمنان خدا کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، یا خدا کے اور رسول کے نائب بن کے کام کر رہے ہیں؟ ان کو خادم الحرمین الشریفین کہیں گے یا حاضم الحرمین الشریفین کہیں گے؟ کہ یہ کیا ہے کہ یہ حرمین شریفین کے خادم ہی ہیں، یہ حرمین شریفین کے گستاخ ہیں، یہ حرمین شریفین کی بدتمیزی کرنے والے، اور یہ حرمین شریفین کی عزت و ناموس کو پامال کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والے لوگ ہیں۔
ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا مانا جائے گا؟ بہرحال افسوس کی بات ہے اور بڑے رنج کی دکھ کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ہمیں یہی خطرہ ہے کہ یہ اپنی حکومت بھی برباد کریں گے اور اپنی دنیا تو آخرت تو برباد کر ہی چکے ہیں، دنیا بھی کھوئیں گے اور برباد کریں گے، اور یہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ یہ نوبت ان لوگوں کی آ سکتی ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، اپنا حکم واپس نہیں لیں گے، تو معلوم نہیں ان کی کیا نوبت بنے گی۔ یہ تو ایک طرف رہا، باقی یہ کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر یہ غلطی وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم یہ غلطی تو نہیں کریں گے اپنے ملک میں، وہ غلطی ہم تو نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھروں میں ان کے لیے استقبال کریں گے، اپنی مسجدوں میں استقبال کریں گے جماعت والوں کا اور تبلیغ والوں کا، اپنے دل میں استقبال کریں گے کہ آؤ ہمارے اوپر محنت کرو، ہمارے خاندان پہ محنت کرو، ہماری مسجد میں محنت کرو، ہماری گلی کوچوں میں محنت کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے کہ اتنا مبارک اور عظیم کام ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہم استقبال کریں گے۔ تو میں یہ گزارش آپ سے کرنے کے لیے اتنی گفتگو میں نے کیا کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم اس کا مقابلہ، ان لوگوں کا مقابلہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں اوپن کریں گے، اس کو دروازہ کھولیں گے، تبلیغ کا اور دعوت کا اور جماعت والوں کا دروازہ کھولیں گے ہم، اور دل کھول کے ہم اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں ان کے لیے جگہ دے کے کہیں گے کہ بات کرو، ہمارے خاندان سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے سے فلاں سے بات کرو، ہم آپ کو اجازت دیں گے، کیونکہ یہ کام انسانوں کو برائیوں سے نکال کے بھلائیوں کے راستے پہ ڈالنے والا کام ہے۔ یہ کوئی لیبل نہیں ہے، تبلیغ کا لیبل لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کے رسول کا سچا غلام بنانے کے لیے ہے۔ کوئی تبلیغ کا لیبل لگانے کے لیے یہ نہیں کرنا ہے ہم کو، بلکہ ہم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول کا سچا غلام بنانے کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، وقت تو میرا ہو گیا، لیکن 2-4 منٹ میں ایک اہم بات عرض کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ پرست پارٹی کی جو حکومت یہاں پر قائم ہے، اس نے ایک ظلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس ظلم میں سے ایک ظلم ہے مسجد کے مائک کو جو جس سے اذان دی جاتی ہے اس کو اتروانے کا سلسلہ۔ آپ لوگ خبریں تو پڑھ رہے ہوں گے، جگہ جگہ پر اس کی خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور لوگوں میں بنگلور کے شہر میں تھوڑا سا کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میں اس سلسلے میں 1-2-4 باتیں، لمبی بات نہیں کروں گا، 2-4 باتیں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہرحال ایک گھناؤنی حرکت ہے حکومت کی، اور جو فرقہ پر مجھے نہیں معلوم ہے کہ حکومت نے اس پہ پابندی لگائی، حکومت نے تو پابندی نہیں لگائی ہے، اور کورٹ نے بھی کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہ بلا کسی حکومت کی پابندی کے، کورٹ کے حکم کے بغیر، یہ پولیس کی اپنی کارروائی ہے، اور یہ پولیس کا ظلم ہے۔ اس سلسلے میں جو بڑے علماء کر رہے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، اس سلسلے میں جو بھی کارروائی قانونی طور پہ کرنی ہو وہ کریں گے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ تو میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری مسجدوں میں مائک کا صحیح استعمال ہوتا ہے؟ یہاں تک نوبت پولیس کو اس طرح اقدام کرنے کی نوبت کیوں آئی، اور سرکار کو اس سلسلے میں آواز اٹھانے کی یا اس پہ پابندی لگانے کے ارادہ کرنے کی نوبت کیوں آئی کہ ہم نے مائک کا غلط استعمال کیا ہے؟ بلکہ میں ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کے الفاظ میں آپ کو سناؤں، مائکرو فون کا ظالمانہ استعمال، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہم لوگ کر رہے ہیں مائکرو فون کا ظالمانہ استعمال، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر کا مائک بے ضرورت استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی ضرورت سے زیادہ اس کی آواز رکھتے ہیں۔ بھائی ضرورت سے زیادہ اس کی آواز، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، گورنمنٹ اس کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے، لو ڈیسیمل میں آپ رکھ کر کے صبح کی اذان دیجئے، لو ڈیسیمل میں آپ رکھ کے صبح کی فجر کی اذان دیجئے، یہ اجازت اور یہ حکم نامہ کورٹ کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے آپ بتائیں کہ بنگلور کی کتنی مسجدیں ہیں جنہوں نے فجر کی اذان لو ڈیسیمل میں رکھ کے دینا شروع کیا؟ چند مسجدیں ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا، ورنہ پھر اکثر مساجدوں کا حال یہ تھا کہ ایک دن لو ڈیسیمل میں رکھ کے دیا، اور پھر اگلے دن پھر ان کا والیوم بڑھ گیا، اور ایک اذان 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے، جبکہ اس 2-3 کلومیٹر میں 20 مسجدیں ہیں، اور ان 20 مسجدوں کی آواز جا سکتی ہے محلوں میں، لیکن آپ کی اپنی اذان کو آپ
20 مسجدوں کو پار کرتے ہوئے 30ویں مسجد تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ظالمانہ استعمال نہیں طور کیا ہے۔ آپ کے محلے میں 200 مکانات ہیں تو آپ اپنے مسجد کا والیوم اتنا رکھتے کہ جتنے 200 مکانات کو سنائی دے سکے۔ آپ نے 200 مکانات کو سنانے کے بجائے 2000 مکانات تک پہنچانے کے لیے آپ نے والیوم بڑھایا، اور وہ بھی فجر کی۔ یہ کوئی دارالاسلام نہیں ہے صاحب، یہ دارالامن ہے، دارالمعاہدہ ہے۔ یہاں پر بے ایمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہ دارالاسلام نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہاں مسلمان رہتے ہوں اور سب فجر کی نماز پڑھتے ہوں، یہ نہیں ہے۔ غیر مسلم بڑی تعداد میں رہتے ہیں، بیمار لوگ رہتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ رہتے ہیں، ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے مائک کا اتنا استعمال، اتنی زوردار آواز میں مائک کا استعمال ہم کریں کہ ایک ہارٹ پیشنٹ اور بیمار آدمی اس کی سننے کی تاب نہ لا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ صبح میں ان کو نیند کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو بے ایمان ہیں، وہ سوتے ہیں لمبی وقت تک کے لیے، لیکن ہمارا اپنا مائکروفون ان کی نیند کو خراب کرے گا اور خلل میں ڈالے گا۔ وہ مجبور ہوں گے کہ لے جا کر وہ کمپلینٹ کریں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اب تک ایسی چیزیں نہیں کی، برداشت کیا ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی تو خیال کرنا چاہیے، غیر مسلم کا بھی خیال کرو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے ہو یا ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، تو ہم کیوں تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ آپ کو مسلمانوں کو جگانا ہے، 200 مکانات میں آواز پہنچانی ہے تو 200 مکانات تک کے لیے آواز کا انتظام کرو، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کو تو تسلی نہیں ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا جب تک بلند آواز سے بہت پورے شہر بنگلور تک آواز پہنچانے کا جب تک ہم نظم نہیں کریں گے اتنی چلا کر، اور آواز بھی اذان بھی ایسے دیں گے، ایسے زوردار۔ بعض مؤذرین کی بات کرتا ہوں کہ ایسے چلا کر زور سے اذان دیتے ہیں گلا پھاڑ کے، جیسے پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں، کہ بھائی مسلمان کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں یا کسی جانور کو پکار رہے ہیں، ایسے چلا کر گلا پھاڑ کر کے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نفرت کا سبب بنتی ہیں، ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت آواز میں دیجیے اذان، میٹھی آواز بھی دیجیے، سریلی آواز بھی دیجیے، بہترین لہجے میں اذان دیجیے، مختصر اذان دیں۔ لمبا اتنا کھینچا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اذان آدمی کو سنت طریقے پر دینا چاہیے اور مناسب آواز میں دینا چاہیے۔ خود قرآن نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا سب سے بری اور بھدی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ تو ایسی آواز میں تھوڑی ہم کو اذان دینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، سریلی اور میٹھی اور پیاری آواز میں ایک بہترین لہجے میں دیجیے، اللہ کا نام لیجیے، اللہ کا نام لے رہے، رسول اللہ کا نام لے رہے، اللہ کی طرف بلا رہے، تو میٹھے لہجے کے ساتھ، پیارے لہجے کے ساتھ اذان دو۔ ہر آدمی سننے کو جی چاہے گا اور چاہے گا کہ صاحب یہ اذان مجھے دوبارہ سنا۔ تو ایسی کشش اذان میں پیدا کرنی چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری، مسجد کے اندر کا مائک بھی ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مصلی ہوتے ہیں، امام کے علاوہ ایک صف 2 صف ہوتی ہے اور ہم مائک چالو کر دیتے ہیں، جبکہ امام کی آواز تو 3-4 صف تک بھی آ سکتی ہے۔ کہیں سڑک ہو ایسی کے ساتھ ٹریفک چلتی پھرتی ٹریفک ہے، مصلیوں کو امام کی رکوع سجدے کی تکبیرات نہیں سنائی دیتی، آپ نے اس مجبوری میں مائک چالو کر لیا، الگ بات ہے۔ اور اگر ایسے حالات نہیں ہیں جیسے ریزیڈنشیل ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ٹریفک نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر 1-2 صف کے لیے مائک کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مائک چالو کر دیتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں تو میں نے ایسا دیکھا کہ ایک امام ہے، پیچھے 2 مقتدی، مؤذن صاحب ہے ایک اور مقتدی، مائک چالو کر دیا اور اتنا زور سے۔ ایک مسجد میں تو میں نے پتہ نہیں، میں بول کے تھک گیا خود بھی، کہ مائک جس کونے میں ہوتا ہے اس مائک میں کھڑا ہونے والا شخص تراویح میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، کان پھٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، اسی مسجد کی بات ہے، ایک عرب جماعت آئی تھی، بیچ تراویح میں جیسے ہی انہوں نے زور سے پڑھنا شروع کیا، وہ وہاں کونے میں کھڑے تھے، برداشت نہیں کر سکے، رکعت توڑ کے باہر چلے گئے کہ بھائی میرے کان برداشت نہیں کر رہا ہے، برداشت نہیں کر سکے۔ اور امام صاحب کو کہہ کر کے تھک گئے، میں بھی 10 بار کہہ چکا کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا صفیں رہتی ہے مسجد کے اندر 3 4 5 جو بھی ہے، لیکن مائک چالو کریں گے صحن کا بھی، صحن کے باہر کا بھی، آنگن کا بھی، اس سے باہر اگر گیٹ کا بھی کوئی مائک وہ بھی چالو کریں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظالمانہ استعمال آپ اس کو نہیں کہو گے تو اور کیا ہوگا۔ انتظام ہمارا ایسا ہونا چاہیے مائک کا کہ اس میں دوسرے لوگوں کو خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔
کسی کو رنج نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، خاص طور پر بیمار لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اگر ہم اپنے مائک کا صحیح استعمال اپنے کنٹرول سے، اپنی جو مساجد کی انتظامیہ ہیں وہ، اور امام بھی مؤذن بھی اپنی ذمہ داری سے اگر صحیح استعمال اگر بنگلور شہر میں علاقوں میں کرتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ ساتھ پولیس کو اور سر گورنمنٹ کو یا کورٹ کو یا محلے کے غیر مسلم لوگوں کو دخل اندازی کرنے کا موقع ملتا، یہ موقع ہی نہ آتا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو اپنے دل کے اندر لیں اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں، سمجھائیں، اور اپنے حد تک جہاں تک ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکیں خود کنٹرول کریں۔ رہی بات کہ پولیس اس وقت میں اذان کے مائک کو اتروا رہی ہے، یہ انتہائی غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مائک تو اذان ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اور کسی وقت میں ہمارا مائک استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے مائک باہر کے جو میناروں کے ہوتے ہیں 5 دن میں 5 ٹائم، اور وہ بھی 3-4 منٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا والوں کے ایسے مائک بدتمیزی کے، گانوں کے، ناچ کے اور میوزک کے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کے ہر وقت چالو رہتے ہیں، اس کو آپ نہیں روکتے ہیں۔ مندروں کے مائک چلتے ہیں، اس کو نہیں روکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ناچ گانوں کے مائک چلتے ہیں، آپ ان کو روکیے، اس کا پولیوشن، وائس پولیوشن زیادہ ہے۔ ہماری اپنی مسجدیں تو دن میں 5 ٹائم میں، اور وہ بھی 3-4 منٹ کے چلتے ہیں، اور وہ اس میں بھی کوئی بھدی آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اتنی دور تک شیطان بھاگ جاتا ہے، تو آپ کے گھروں سے بھی شیطان بھاگے گا، لہذا اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کو روکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال روک رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو، اگر کچھ ہمارے سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اور جو غلطی ان کی ہو رہی ہے ہم اس کی مذمت کریں گے، ہم اس بارے میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم کو اعتدال کے ساتھ درمیانی راہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،